جی مولانا، جیسا کہ یوم شہادت ایک دن کہتے ہیں، لیکن ایام بی بی فاطمہ پیارے نبی کی بیٹی کے کئی دن شہادت کے کیوں منائے جاتے ہیں؟ بس اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ پیارے نبی کی بیٹی کا غم صرف آپ لوگوں کے لیے یا سب لوگوں کے لیے؟ نمسکار، آداب، ست سری اکال۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنتا ونتا، اور جنتا ونتا میں آپ کا پھر سے سواگت ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم موجود ہیں حسین ٹیکری، کانودر، گجرات۔ جیسا کہ ایام عزائے بی بی فاطمہ چل رہا ہے، یعنی پیارے نبی کی بیٹی کی شہادت کا غم منایا جا رہا ہے اور تازہ کیا جا رہا ہے۔ دور دور سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں، شردالو آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ زائرین ہیں، زائرین کے مطابق یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور وہ خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ زیارت کرنے یعنی درشن کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ میں شیعہ سمودائے کے کچھ لوگ ہیں اور ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین شیعہ دھرم گرو جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ میں صرف ان سے ہم معلوم کریں گے کہ یوم شہادت بی بی فاطمہ کا کئی دن کے لیے کیوں منایا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، کیسے مزاج؟ جی مولانا، جیسا کہ یوم شہادت ایک دن کہتے ہیں، لیکن ایام بی بی فاطمہ پیارے نبی کی بیٹی کے کئی دن شہادت کے کیوں منائے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ ایک راز کا نام ہے، ایک پوشیدہ راز۔ صرف جناب فاطمہ کی شخصیت پوشیدہ نہیں ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بہت ساری چیزیں منسوب ہیں، وہ بھی پوشیدہ ہیں۔ جیسے آج تک جناب زہرا کی قبر کسی کو نہیں معلوم کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کہاں دفن کیا گیا تھا۔ دنیا میں جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کی ایک قبر بناتے ہیں، مگر ہماری بی بی حضرت فاطمہ الزہرا اور رسول کی اکلوتی بیٹی کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ جب جناب سیدہ کو مولا کائنات نے دفن کیا ہے تو ان کی 40 قبریں بنائی ہیں، یعنی ایک ہی شہر میں 40 قبریں بنائی ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کتنے مخالف تھے، حالات کیا ہو سکتے تھے۔ پھر دوسرے یہ ہے کہ یہ بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا شہادت کی تاریخ وہ بھی مخفی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی شہادت کے 40 دن کے بعد بی بی کی شہادت ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی شہادت کے 75 دن کے بعد شہادت ہوئی ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا کی شہادت کے 95 دن کے بعد یہ شہادت ہوئی ہے۔ تو 75 اور 95 دن کی روایات کے مطابق 75 دن کی جو ہے 13 جمادی الاولیٰ ہے اور یہ 13 جمادی الثانی ہے، تو 20 دن جو ہیں یہ درمیان کے، اسے عزائے فاطمیہ کے عنوان سے پوری دنیا میں، صرف ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی شیعہ ہیں، بلکہ شیعہ نہیں، جہاں بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں وہ ان دنوں کو سوگ کے اعتبار سے مناتے ہیں۔ ان دنوں میں ہم خوشیاں نہیں مناتے، ان دنوں میں ہم اپنے گھروں میں شادیاں نہیں کرتے، ان دنوں میں جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ گھومنے نہیں جاتے ہیں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم سیاہ لباس پہن کے فرش اعضاء پہ رہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ محمد کی بیٹی کتنی مظلوم تھی۔ بس اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ پیارے نبی کی بیٹی کا غم صرف آپ لوگوں کے لیے یا سب لوگوں کے لیے؟ دیکھیے، غم کا تعلق منانے سے ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون منائے کون نہ منائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا بھی لوگ غم نہیں مناتے، ہوگا۔ جو لوگ لالچی ہوتے ہیں وہ باپ کو بھی لالچ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر باپ نے دکان میرے حوالے کی ہے تو میں غم مناؤں گا، اور اگر باپ پراپرٹی مجھے دے کے نہیں گیا تو میں غم نہیں مناؤں گا۔ مگر جو وفادار اور شریف اولاد ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ دینے والا جانے والا کیا دے کے جا رہا ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ محمد کی بیٹی کا تعلق شیعوں سے نہیں ہے، بلکہ جس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے نبی مکرم کا کلمہ پڑھا ہے، اس پر وظیفہ ہے یہ شرعی کہ وہ ان ایام کو غم کے اعتبار سے منائے، شوق کے اعتبار سے منائے، اور دنیا کو بتائے کہ ہم محمد کے وفادار ہیں، خالی کلمہ گو نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کا تعلق خالی محمد سے نہیں، محمد کی نسل سے بھی، اور محمد کی نسل میں ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ بس آخری بات یہ ہے معذرت کے ساتھ، جیسے کہ آپ اس سرزمین پر آئے اور ماشاءاللہ یہ کربلائے ہند ہے، لیکن یہاں کے لوگ کیسے لگے آپ کو، اور ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کی محنتیں، ان کی ہمتیں، ان کے کام، ان کے جو قربانیاں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، کربلا کا جو تعلق ہے وہ کانودر سے نہیں ہے۔ دنیا میں جہاں بھی شیعہ ہے وہ اپنا گھر بعد میں بناتا ہے، کربلا پہلے بناتا ہے۔ آپ مظفر نگر سے آئیں، کربلا پہلے ہے۔ یہ چرتھاول سے آئیں، کربلا پہلے ہیں۔ یہ کانودر سے آئیں، دلی سے آئیں، ممبئی سے، دنیا کے ہر شہر میں جہاں شیعہ بسا ہے اس نے بستی بعد میں بنائی ہے، کربلا پہلے بنائی، کیونکہ اس کی خلقت کا سبب شاید یاد کربلا ہے۔ تو کربلا تو ہر شہر میں ملے گی، یہ موا سے آئیں کربلا ہے، یہ باسنگ سے آئیں کربلا ہے، ہر شہر میں کربلا ہے۔ مگر کانودر کا کمال یہ ہے کہ جب یہاں آتا ہے تو اس کربلا میں آ کے وہ کربلا یاد آتی ہے، چونکہ یہاں روزہ اسی کیفیت کا روزہ آپ پیچھے دکھا سکتے ہیں۔ اور بات رہی انتظام کی، تو ہم لوگوں کو اگر کھانا نہ بھی ملے تب بھی ہم عزائے حسین بنائیں گے، پانی نہ ملے
تب بھی عزائے حسین ملیں گے. سونے کو نہ ملے تب بھی ہم لوگ جاگ کے عزائے حسین کریں گے. یہ تو اس کمیٹی کا اور یہاں کے لوگوں کا شکریہ ہے کہ انہوں نے پیاسے کے لیے پانی اور بھوکے کے لیے کھانا اور مسافر کے لیے رہنے کا انتظام کیا ہے. اللہ انہیں اجر دے گا. بات رہی انسان کی, انسان برا نہیں ہوتا ہے, اس کا کرم اسے بتاتا ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے. ہم جتنوں سے ملے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ اچھائی کی ہے, برائی نہیں کی. بہت بہت شکریہ. آپ تھے ہندوستان کے مشہور و معروف, جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کے مشہور و معروف عالی جناب مولانا قبلہ مولانا محمد حسینی صاحب, مظفر نگر اتر پردیش, جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں 2 لائن کے ساتھ یہ ویڈیو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ در حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. حسین زندہ باد. ٹائم تو کم سے کم ساحل بھائی مسافہ کر لو یار, دوبارہ کر لو, ٹی وی میں آ جاؤ گے.